نور اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگی، اور نور کے سوال پر تو منال کا خون خشک ہو گیا۔ منال کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نور نے اسے چانچتی نظروں سے دیکھ کر پوچھا، جو اب اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، ابو کی طبیعت خراب ہے نا، تو بس اس لیے، منال ہچکچاتے ہوئے بولی، تو ساتھ ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ نور سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات پر منال کے چلتے قدم وہی جم گئے۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب چل نہیں پائے گی۔ نور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابو نے مجھ سے سچ چھپایا، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ میری نظروں میں تمہاری عزت میں کمی نہیں لانا چاہتے تھے۔ لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں مجھے اپنے سچ نہیں بتایا؟ میں تو تمہاری بچپن کی دوست تھی، ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا تھا، تو پھر تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیوں مجھے سچ نہیں بتایا؟ نور اسے جھنجھوڑ کر چیخنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیا بتاتی؟ منال سر جھکائے بے بسی سے بولی۔ وہی سب جو میں نہیں جانتی، وہی جو ابو اور بھائی جانتے ہیں۔ نور اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ تم بتاؤ، کیا بتاتی؟ یہ کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بنا، یا یہ کہ وہ مجھ سے سب چھین کر بھاگ گیا، یا یہ کہ تمہارا بھائی مجھے رات کے اندھیرے میں گھر واپس لایا تھا؟ بتاؤ نور، میں تمہیں یہ سب کیسے بتاتی؟ میں کیسے تمہیں اپنی بے حیائی، بدکاری کی کہانی سناتی؟ منال شاید اب تھک چکی تھی نور سے حقیقت چھپا کر۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے حقیقت آشنا ہو جائے گی، تو پھر آج اور ابھی کیوں نہیں؟ نور تو جیسے اس کی باتوں سے سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا تھا جو کچھ رات اس نے سنا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن اب وہ جو باتیں منال سے سن رہی تھی وہ سب سچ تھا۔ کل رات منال کے نور کے کمرے سے جانے کے بعد کچھ دیر بعد نور اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن منال کی بند آواز نے اسے قدم روک لیے تھے۔ منال کی باتوں نے نور کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کچن میں جانے کے بجائے وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ چلو میرے ساتھ، نور کے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ منال کسی ڈانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے ایک ایک لفظ سچ سچ بتاؤ منال، کون تھا وہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا میری دوست اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ نور اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ منال نے اس کی بات پر تھوک نکالا۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ ایک دن میں مما سے کسی بات پر جگر کر اپنے روم میں آ کر اپنی بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے میرا فون بجا۔ وہ کوئی رانگ نمبر تھا۔ اس سے پہلے کہ اس نمبر سے مجھے کبھی کال نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک دو بار کاٹا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی جاننے والا مصیبت میں ہی نہ ہو۔ وہ سوچتے ہوئے میں نے فون اٹھا کر فوراً ہیلو کیا، لیکن وہ کوئی انجان آواز تھی۔ ایک بات تو صاف تھی کہ وہ میری فیملی میں سے نہیں تھا۔ میں نے فون رکھنا چاہا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہے۔ اس بہت ہی مشکل سے میرا نمبر اپنی دوست کی بہن سے لیا ہے، جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اور اس کی بات سے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تجسس ہوا کہ کیوں اس نے میرا نمبر کسی سے لیا، اور وہ کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آواز میں سختی لاتے ہوئے پوچھا تو کہنے لگا، میرا نام حائم ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ایک دن بھی آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں اس کی باتوں سے پل بھر کے لیے جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ مجھ سے کبھی کسی لڑکے نے ایسے بے درک بات نہیں کی تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر ایک سحر طاری کر دیا تھا، یا جو کہہ لو کہ میں نے خود طاری کر لیا تھا، ورنہ اچھی لڑکیوں کو نامحرم کی آواز کہاں اچھی لگتی ہے۔ منال کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس کے آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ نور تب بت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ ارحم ٹھیک منع کرتا تھا کہ کسی بھی رانگ نمبر سے کبھی کال اٹھا کر خود بات مت کرنا۔ پھر وہ مجھے روز ڈیروں کالز میسیجز کرتا، خود کو بہت روکتی تھی۔ اب اس سے بات نہیں کروں گی، لیکن پھر بھی میں اسے رپلائی کرتی، اس کی کال اٹینڈ کرتی۔ دن بہ دن میں اس کی عادی ہونے لگی۔ مجھے لگا میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن پھر میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو گھر میں جتنا کیش اور جویلری پڑی ہے لے آؤ، اور اگر تم نہ آئی تو میں خود کو گولی مار لوں گا، اور مرنے سے پہلے میرے وہ سب میسیجز اور پکس بابا کو سینڈ کر دوں گا۔ اس کی باتوں سے میں ڈر گئی تھی نور، اور پھر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔
لیکن وہ دھوکے باز نکلا۔ وہ مجھ سے صرف پیسے لینا چاہتا تھا۔ نور، میری ایک غلط حرکت نے میری زندگی برباد کر دی۔ منال اب نور کے گلے لگ کر روزاروں کو تھا رو رہی تھی۔ نور کو بھی اس کے ایسے رونے پر دکھ ہو رہا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں یہ سب تمہیں کس منہ سے بتاتی؟ نور، تم اچھی ہو جو اپنے باپ کے کیے گئے رشتے پر ہاں کر دی۔ کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ کل کو تمہارا شوہر تم پر چاہ کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ جو میری جیسی ہوتی ہیں نا، انہیں ساری زندگی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ منال کے الفاظ حلق میں ہی اٹک رہے تھے۔ بس چپ، اب بالکل بھی نہیں رونا۔ میرے پاس تمہیں تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ میں تمہاری طرح کتنی بھی لڑکیاں آئے روز نہ کسی لڑکوں کے باتوں میں آ کر نہ صرف اپنے ماں باپ کی عزت کھوتی ہیں بلکہ وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تم تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ شاید میرے ابو بھی تمہیں اپنی بہو نہ بناتے۔ بس اب ایک دعا کیا کرو کہ اللہ ہر لڑکی کی عزت کو محفوظ رکھے، اسے اچھے برے کی سمجھ بوجھ عطا کرے، کیونکہ مرد کی تو فطرت میں ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے۔ نور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ چھپا کر محبت سے بو رہی تھی۔ نور کی بات پر منال نے شرمندگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، قصور تو اس کا تھا۔ اگر وہ سنبھل جاتی تو آج اس کی زندگی اتنی اچھی ہوتی۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جانتی ہو بھائی تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، لیکن ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور نے یقین دہانی کرائی۔ منال کے پاس اب شاید بولنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔